پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ہر سال بے شمار نئے ڈرامے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف چند دنوں کے لیے چرچا بنتے ہیں اور پھر خاموشی سے ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ڈرامے اپنی کہانی، کردار اور جذباتی مناظر کی وجہ سے ناظرین کے دلوں پر لمبے عرصے تک راج کرتے ہیں۔ اب ایک بار پھر جیو ٹی وی اپنے روایتی 9 بجے کے سلاٹ میں ایک نیا ڈرامہ ملکیت لے کر آ رہا ہے، اور اس کا ٹیزر سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر کافی بحث شروع ہو چکی ہے۔ پہلی نظر میں یہ ڈرامہ ایک کلاسک پاکستانی سیریل محسوس ہوتا ہے، جس میں محبت، دولت، غرور، خاندان اور جذباتی قربانیوں کا امتزاج دکھایا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملکیت واقعی کوئی نئی چیز پیش کرے گا، یا پھر یہ بھی انہی پرانی کہانیوں کی ایک اور شکل ثابت ہوگا جنہیں ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم پاکستانی عوام کی پسند کو دیکھیں تو حقیقت یہی ہے کہ آج بھی بڑی تعداد میں لوگ ایسے ڈرامے پسند کرتے ہیں جن میں امیر اور غریب کی محبت، خاندانی سازش، طاقتور مرد، مظلوم لڑکی اور جذباتی موڑ موجود ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ چینلز بار بار ٹی آر پی اسی قسم کے کنسیپٹ پر کام کرتے ہیں، کیونکہ ویوز آخرکار وہیں سے آتے ہیں۔ ملکیت کے ٹیزر کو دیکھ کر بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی ایک طاقتور، امیر اور بااثر شخص کے گرد گھومے گی جو ایک سادہ اور غریب لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن ان دونوں کی محبت کے درمیان سماجی فرق، خاندان کی انا اور حالات بڑی رکاوٹ بنیں گے۔ یہ کہانی بظاہر جانی پہچانی لگتی ہے، مگر اصل بات اس کی پریزنس اور کرداروں کی طاقت ہوگی۔ اگر ڈائریکشن مضبوط ہوئی، مکالمے اثر چھوڑنے والے ہوئے اور اداکاروں نے اپنے کرداروں میں جان ڈال دی، تو یہی سادہ کہانی بھی ناظرین کو اسکرین کے ساتھ باندھ کر رکھ سکتی ہے۔ اس ڈرامے کی سب سے دلچسپ بات اس کی کاسٹ ہے۔ خاص طور پر محسن عباس حیدر کا کردار لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ محسن عباس حیدر ایک ایسے کردار ہیں جو اگرچہ متنازع شخصیت میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن بطور اداکار ان کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی اسکرین پریزنس کافی مضبوط ہے، اور جب انہیں کسی پاورفل یا غصے والے کردار میں دکھایا جاتا ہے تو وہ واقعی اس کردار کو حقیقت کے قریب لے آتے ہیں۔ ملکیت کے ٹیزر میں بھی ان کی شخصیت ایک بااثر، ضدی اور طاقتور انسان کی محسوس ہو رہی ہے، اور یہی چیز اس ڈرامے کو دلچسپ بنا سکتی ہے۔ دوسری طرف ہیروئن کا کردار بھی کافی اہم ہوگا، کیونکہ اس طرح کے ڈراموں میں مظلوم لڑکی کی کہانی کا اصل جذباتی مرکز بنتی ہے۔ اگر اداکارہ اپنی معصومیت، درد و جذبات کو صحیح طریقے سے پیش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو خواتین ناظرین یقیناً اس کردار کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ جائیں گی۔ پاکستانی ڈراموں کی سب سے بڑی طاقت یہی رہی ہے کہ وہ عام گھریلو خواتین کے جذبات کو بڑی شدت سے اسکرین پر دکھاتے ہیں، اسی لیے لوگ ان کہانیوں میں خود کو محسوس کرتے ہیں۔ ملکیت بھی غالباً اسی فارمولے کو فالو کرے گا، جہاں ایک لڑکی حالات کے ہاتھوں مجبور ہوگی، لوگ اس پر ظلم کریں گے، اسے رلایا جائے گا، اور پھر آہستہ آہستہ ناظرین اس کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر ہم جیو ٹی وی کے 9 بجے کے سلاٹ کی تاریخ دیکھیں تو اس میں اکثر ایسی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود لوگ انہیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پاکستانی عوام جذباتی کہانیوں سے جلدی جڑ جاتی ہے۔ انہیں ایسے کردار پسند آتے ہیں جو مسلسل مشکلات کا شکار ہوں اور پھر اپنی خاموشی یا صبر سے لوگوں کے دل جیت لیں۔ سیانی جیسا ڈرامہ بھی اسی وجہ سے مقبول ہوا تھا، کیونکہ اس میں جذبات، رونا دھونا، قربانیاں اور مسلسل ٹویسٹ موجود تھے۔ ملکیت سے بھی شاید یہی امید کی جا رہی ہے کہ ناظرین کو روز نئے ڈرامے، نئے جھگڑے اور نئے جذباتی موڑ دے گا۔ اس ڈرامے کی رائٹنگ ارم واسی اور سائمہ واسی نے کی ہے۔ یہ دونوں لکھاری خواتین جذباتی اور فیملی بیسڈ کہانیاں لکھنے میں خاصی مہارت رکھتی ہیں۔ دوسری طرف علی اکبر کی ڈائریکشن بھی اہم ہوگی، کیونکہ اسی طرح کے ڈراموں میں صرف کہانی کافی نہیں ہوتی، بلکہ سینز کی پریزنٹیشن، بیک گراؤنڈ میوزک اور اداکاروں کی ایکسپریشنز بھی بہت کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹیزرز میں جو ماحول دکھایا گیا وہ مکمل طور پر ایک روایتی پاکستانی ڈرامے والا ماحول ہے، جہاں بڑی بڑی حویلیاں، طاقتور خاندان، غصے والا مرد اور خاموش لڑکیاں موجود ہیں۔ لیکن اصل سوال یہی ہے کہ کیا ناظرین اب بھی یہی سب کچھ دیکھنا چاہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایک طرف سوشل میڈیا پر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی ڈراموں میں نئی کہانیاں آنی چاہیے، لیکن دوسری طرف جب کوئی سادہ اور جذباتی سیریل آتا ہے تو وہی لوگ اسے سب سے زیادہ دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چینلز رسک لینے کی بجائے انہی آزمودہ فارمولوں پر واپس آ جاتے ہیں۔ ملکیت شاید کوئی انقلابی یا منفرد کہانی نہ ہو،
لیکن اس کے باوجود یہ ڈرامہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں وہ تمام عناصر موجود ہیں جو پاکستانی آڈینس کو پسند آتے ہیں: محبت، دولت، انا، خاندانی سیاست، قربانی، آنسو اور طاقتور کردار۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک روایتی ڈرامہ ہوگا، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات یہی روایتی کہانیاں سب سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ لوگ حقیقت سے زیادہ جذبات دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ملکیت اپنے کرداروں کے مضبوط بنانے میں کامیاب ہو گیا اور ہر ایپیسوڈ میں ایسا موڑ دینے لگا جو ناظرین کو اگلی قسط کا انتظار کرنے پر مجبور کر دے گا، تو یقیناً یہ ڈرامہ ریٹنگ کے لحاظ سے کافی آگے جا سکتا ہے۔ خاص طور پر خواتین ناظرین اس قسم کے ڈراموں کو کافی پسند کرتی ہیں کیونکہ ان میں جذباتی وابستگی زیادہ ہوتی ہے۔ محسن عباس حیدر کے فینز بھی اس ڈرامے کو ضرور فالو کریں گے کیونکہ کافی عرصے بعد انہیں ایک بار پھر کسی بڑے پروجیکٹ میں نمایاں انداز میں دکھایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملکیت واقعی لوگوں کے دل جیت پائے گا یا صرف چند ہفتوں کے ہائپ بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جیو ٹی وی نے ایک بار پھر اپنی روایتی آڈیننس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک ایسا ڈرامہ پیش کیا ہے جو جذبات، محبت اور خاندانی تنازعات سے بھرپور ہوگا، اور یہی شاندار چیز اسے کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ آپ کو ریویو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔